لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا. یہ قرآن مجید کی دو صفات کا تذکرہ ہوا ہے. تیسری صفت اور چوتھی صفت اللہ فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ و منوالہ، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور ایمان والوں کے لیے رحمت آئی ہے. ہدایت ہے یعنی قرآن کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے. قرآن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے منشا کے اوپر عمل کرنے کا، یہ تمام باتیں قرآن پاک سے ملتی ہیں. لہذا اس معنی کر یہ قرآن پاک کو ہدایت کہا گیا، ورنہ اصل ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہدایت دینے والی ذات دلوں میں اس بات کا اتار دینا اور صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دینا، یہ تو اللہ کی صفت ہے. باقی قرآن کو ہدایت نامہ کہا گیا، ہدایت کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا گیا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ان کو ہادی کہا گیا. تو ہادی بمعنی راستہ دکھانے والے، راستہ بتانے والے. تو بے شک قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے. تو یقیناً قرآن ہدایت نامہ ہے. مگر دوستو بزرگوں، یہ ہدایت نامہ اسی وقت ہدایت نامہ ہے جب کہ قرآن کے اوپر ایمان ہو. اس لیے للمؤمنین یہاں فرمایا. اور بالکل قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت، ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے. الف لام میم کا معنی تو اللہ جانتے ہیں، واللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں، ذرہ بھر اور رائے کے برابر اس میں تردد، ڈاؤٹ اور شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. کہ یہاں فرمایا ھدی للمتقین، اس کے بعد فرمایا متقیوں کے لیے ہدایت دینے والی ہے. تو قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا ہے، پھر سب کو ہدایت مل جانی چاہیے. وہی بات جو ابھی کہی، بے شک یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے. مگر یہ اسی وقت ہے جب کہ ایمان قرآن پاک کے اوپر ایمان ہو، تقویٰ ہو، تو پھر یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور یقیناً ہدایت ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. بے شک قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، مگر اس قرآن پاک کے ذریعے سے ایک قوم کو اللہ تک وصول نصیب ہوتا ہے، اللہ تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے،
اور ایک قوم اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتی ہے۔ وہ گمراہ کس طرح ہوگی؟ جیسے کہ قرآن پاک فرما رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اس کے ذریعے سے یعنی اللہ پاک قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں بیان فرماتے ہیں، قرآن کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ اوپر ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ایک مثال بیان فرمائی ہے، اس مثال کے بارے میں کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دی، تو اس مثال کا مذاق اڑانا گویا مذاق اڑانا ہے قرآن کا۔ تو بہرحال جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں، جملے کستے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شانوں کو ساخیاں کرتے ہیں، تو پھر یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے اللہ گمراہ نہیں کرتے مگر نافرمان لوگوں کو، جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو مانتے نہیں ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر یہ قرآن ان کے لیے ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور زیادہ عذاب میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اور زیادہ اللہ کی ناراضگی کا محل بننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مگر جو لوگ ایمان والے ہیں، تو جیسے کہ کل سورہ 11ویں پارے کی آیت آپ کے سامنے سورہ توبہ کی بالکل آخری آیت ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت، جو آج بھی الحمدللہ ایمان والوں کے سامنے جب بھی قرآن پاک آتا ہے، قرآن پاک پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر اس کا مطلب سمجھایا جاتا ہے، تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ مگر یہی قرآن ایسے لوگوں کے سامنے پڑھا جائے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ تو مذاق اڑائیں گے اور اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ تو بھی جیسا کہ یہ آیت شریفہ کل ہمارے سامنے آئی تھی، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں تم میں سے کس کے ایمان کو اس صورت نے زیادہ کیا، تو آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پھر البتہ جو لوگ ایمان والے ہیں تو یہ صورت انہیں ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کا مطلب ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تو ایمان والے اس کو سن کر خوش ہوتے ہیں، آج بھی خوش ہوتے ہیں، آج بھی ایمان والوں کی صفت۔ اور جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، حضرات صحابہ کا تو ایمان پہاڑوں کی طرح تھا، ان کے ایمان کا تو کیا پوچھنا۔ تو سورت کے نازل ہونے پر، سورت کے سننے پر ایمان میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے، مگر یہ انہی کے لیے ہوتی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، کفر و شرک بھرا ہوا ہے، نافرمانی و بغاوت ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، صورت نازل ہوئی، تو اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ گندگی کو اور بڑھا دیا، ان کی ضلالت و گمراہی اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا یہ قرآن مجید یقیناً ہدایت ہے، مگر ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات البتہ ضرور ہے کہ جو دل میں ذرا سی محبت کے ساتھ قرآن کو دیکھتے ہیں، اگرچہ فی الحال ایمان نہیں ہے مگر قرآن پاک کو محبت سے دیکھتے ہیں، قرآن پاک کو ذرا عظمت کے ساتھ لیتے ہیں اور قرآن مجید کو ذرا محبت کے ساتھ لے کر اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر اچھی نیت ہوتی ہے اور حق کی تلاش ہوتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ ابھی ایمان نہیں تھا مگر پھر قرآن پاک کے پڑھنے کی برکت سے ایمان ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے اور ایمان الحمدللہ وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بھی کئی واقعات ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے واقعے کے اندر یہی آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید ہاتھ میں لیا اور پڑھنا شروع کیا، بس دل میں اترتا چلا گیا اور یہ قرآن ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا چلا گیا۔ تو بہرحال جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک یقیناً ہدایت ہے، اور جب بھی قرآن پاک کو سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں، تو ان کے ایمان میں اور ہدایت میں اور اضافہ اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا قرآن پاک کے ساتھ ہمیشہ انسان کو
بہت محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، بہت عظمت کے ساتھ قرآن مجید کو سننا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت عظمت کے ساتھ سننی چاہیے۔ کسی جگہ پر قرآن مجید کا درس ہو رہا ہو، تفسیر ہو رہی ہو، تو بہت عظمت کے ساتھ، قرآن تو سب سے بڑھ کر ہے، بلکہ حدیث سے بڑھ کر ہے، حدیث سے اوپر کا درجہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تو سب پورے دین کی بنیاد ہے۔ ہم حدیث کو سن رہے ہوں اور قرآن مجید نہ سنیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بہت بڑی ہمارے لیے خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی لفظ نکل گیا جس سے قرآن پاک کے بارے میں ذرا عظمت کم ہو رہی ہو، پھر تو اللہ ہی حافظ، اللہ ہی محافظ۔ اس لیے قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کا درس، قرآن مجید سے متعلق کوئی مجلس ہو رہی ہو، ہم کسی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، کوئی وجہ ہو، کوئی ریزن ہو، کسی کام کے لیے جانا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن درس قرآن، تفسیر قرآن، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر یا ہماری زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نکل جائے کہ جس سے قرآن پاک کی عظمت کے اوپر حرف آ رہا ہو اور قرآن مجید کے اوپر ذرا برابر بھی اس کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ الفاظ بھی زبان پر لانا مشکل ہے، ہو رہی ہو، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک الارم ہے۔ قرآن پاک قرآن مجید ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن ہی سب پورے دین اور شریعت کی بنیاد ہے۔ پوری حدیث کا ذخیرہ اور اس کے بعد مفسرین کے اقوال اور فقہا کے مسائل، یہ سب قرآن، اور پھر اس کے بعد حدیث جو قرآن پاک کی تشریح ہے، اس سے یہ سب ماخوذ ہے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، اس کا درس ہو، اس کی تفسیر ہو، بہت محبت کے ساتھ اس میں موقع ہو تو ضرور عظمت کے ساتھ شرکت کرنا چاہیے، سننا چاہیے، اللہ کے کلام کو محبت کے ساتھ لینا چاہیے اور اللہ کے کلام کو عظمت کے ساتھ لینا چاہیے، سننا چاہیے۔ لہذا قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، ان کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ اور کب سمجھیں گے ہم؟ اللہ پاک نے علم دیا ہے اور صحیح علم ہے تو الحمدللہ خود مطالعہ کریں گے، ہم انشاءاللہ خود مطالعہ کر کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر اتفاق سے نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر جو ماشاءاللہ علماء ہیں وہ کچھ درس اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوں، تو پھر ہم ان کے درس اور ان کی تفسیر کو سنیں، محبت کے ساتھ سنیں۔ جس میں سلیم صاحب دورات کے آج کل روزانہ ظہر کے بعد الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ ہمارے ریسیور پر چلتا ہے۔ سنڈے کو براہ راست لیسٹر سے جو ان کا بیان ہوتا ہے ہم لائیو سنتے ہیں، اور بھی جو علماء ہیں اپنے اپنے طور پر قرآن پاک کی درس اور تفسیر بیان کرتے ہوں، تو یقیناً وہ قابل عظمت ہے، وہ مجلس بھی قابل عظمت ہے، اور وہ قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن مجید وہ بھی قابل عظمت ہے۔ اس لیے قرآن پاک سے اپنے تعلق کو جتنا ہو سکے بڑھانا چاہیے، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آج تک ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہو، جو بھی خدا نے خاصہ قرآن مجید کے بارے میں ہم سے کمی ہوئی ہو، اللہ اس کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائے، اور قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید سے محبت، تلاوت کے اعتبار سے ہو، سمجھنے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، اس کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت اور محبت اور زیادہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک سے اللہ کا تعلق بہت بڑھتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب سننے والوں کو پوری امت کو نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ کسی نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے، اتفاق سے روزے کی حالت میں اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، بیمار ہونے لگا، اور بھی بیمار ایسا ہوا کہ اب روزہ پورا کرنا، 10 بجے ہیں، 11 بجے ہیں، 12 بجے ہیں، 2-3 بج گئے، روزہ پورا کرنا اور مغرب تک اس حالت میں رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اور جان خطرے میں پڑ رہی ہے، یا جو بیماری ہے اس کے اور زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر میں دوا نہیں لوں گا تو یہ بیماری اور بڑھ جائے گی۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں کوئی روزے دار جس نے رمضان میں روزہ رکھا ہے اور باقاعدہ الحمدللہ نیت کر کے روزہ رکھا ہے اور شوق سے رکھا ہے، مگر من جانب اللہ یہ بیماری آ گئی اور یہ حالت پیش آ گئی، تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ دوا پینی ہو، میڈیسن لینا ہو تو میڈیسن دے دے، کھانا کھانا ہو تو کھانا کھا لے، اور اپنی جان کو بچا لے، بیماری کے بڑھنے سے اپنی حفاظت کر لے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے گا
تو روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوگی. قضا کا مطلب کیا ہے؟ ایک جو روزہ توڑا ہے رمضان کے بعد اس کی جگہ پر ایک روزہ رکھ لے گا تو انشاءاللہ یہ قضا اس کے لیے کافی ہو جائے گی. کفارہ اس صورت کے اندر لازم نہیں ہوگا، صرف قضا کرنا اس کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالی ہمارے روزوں کو آسان فرمائے. شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور روزے کو آسان فرمائے. پھر روزے کے جو مقاصد ہیں اللہ وہ مقاصد عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے. روزے کی برکت سے ہماری روحانیت میں ترقی عطا فرمائے. اللہ اپنا قرب عطا فرمائے اور انشاءاللہ میدان محشر میں قیامت میں اللہ جو اجر و ثواب عطا فرمائے وہ بے شک ان کا فضل اور ان کا رحمت اور ان کا کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہمارے قیام کو، صیام کو، دیگر اعمال کو، صدقات و خیرات کو. اللہ تعالیٰ میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. آمین. اللہم آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب.